بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تحریک انصاف آج مزید کچھ لوگ چھوڑیں گے، مزید پریس کانفرنسز ہوں گی، بہت کچھ لگا ہوا ہے، لیکن آج میں اس سے ہٹ کر کچھ خبریں آپ کے سامنے لایا ہوں۔ اور خبر کیا ہے؟ آج بی بی سی اردو پر محمد حنیف رامے نے ایک مضمون لکھا اور اس مضمون کے اندر انہوں نے مثال دی ایم کیو ایم کی، کہ ایم کیو ایم کو 1992 میں کیسے توڑنے کی کوشش کی گئی لیکن ایم کیو ایم نہیں ٹوٹی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے دوستوں کو ایک مشورہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی جماعت کو بننے میں 25 سال لگے ہیں تو کم از کم ٹوٹنے میں بھی اتنے ہی سال لگیں گے، تو اتنی جلدی یہ سب نہیں ہوتا۔ پاکستان کے اندر یہ تجربات پہلے بھی ہوتے آئے ہیں، ایسی چیزیں ہوتی آئی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر تجربہ پاکستان میں کامیاب ہو۔ اور ہم نے ماضی قریب میں بھی دیکھا کہ تجربہ کاروں نے کئی تجربات کیے جو کامیاب نہیں ہوئے۔ اب چونکہ پاکستان کے اندر عمران خان جیسے ہی خطاب کرنے لگتے ہیں تو ان کا انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے، میڈیا سے خطاب کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی نہیں ہونے دیتے۔ عمران خان پھر انٹرنیشنل میڈیا سے تو بات کریں گے، اور جو بات یہاں پر نہیں ہو سکتی انٹرنیشنل میڈیا پر تو ہو سکتی ہے۔ اور انٹرنیشنل میڈیا کے جو لوگ ہیں، مثلا سکندر کرمانی، انہوں نے خود بتایا کہ انہوں نے ان سیاستدانوں سے جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان سے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا ہوا ہے، آپ کو کیسے جانا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے سوال پوچھا کہ آپ کیوں پی ٹی آئی چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو سب نے کہا کہ ہمیں زبردستی یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، ہم سے یہ سب کچھ کروایا جا رہا ہے، بھاری بوٹ اور لمبی بندوق سر پر ہے۔ دوسری جانب عمران خان فرانس 24 کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا۔ رات کو اپنی تقریر کے بعد عمران خان نے انٹرنیشنل میڈیا سے بھی گفتگو کی۔ انہوں نے واضح انداز میں بتایا کہ یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ میں جیل میں بھی رہا تو میری پارٹی الیکشنز جیت جائے گی۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ میں پیغام دیتا ہوں کہ میری جماعت کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی بجائے آئیں، بیٹھ کر مذاکرات کریں، مجھے مذاکرات کی میز پر سمجھائیں کہ کیسے میں اس ملک کے لیے اتنا بڑا خطرہ ہوں۔ اور ساتھ ہی کہا کہ مجھے تنہا کر دیا گیا ہے کیونکہ میری جماعت کی لیڈرشپ کو گرفتار کیا گیا ہے، 10,000 سے زائد ورکرز کو گرفتار کیا جا چکا ہے، پی ٹی آئی کی حمایت کرنے والے ہر شخص کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، یا تو وہ انڈر گراؤنڈ ہیں، اور میں آئسولیشن میں رہ رہا ہوں۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ الیکشن سے خوف زدہ ہے، میری جماعت الیکشن جیت جائے گی، اس لیے مکمل کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، یہ میری جماعت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک اور خبر بھی دے دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ آج جنگ اخبار کے اندر یہ خبر چھپی ہے، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ عمران خان کو پہلے ہی ساری لیڈرشپ اور کارکنان کی بڑی تعداد گرفتار کر کے آئسولیٹ کر دیا گیا ہے۔ خود کو جو عمران خان کو خود جو ہے وہ ہاؤس اریسٹ کیا گیا ہے۔ آج علی رامے جو 24 نیوز کے ہیں، ایک اینکر ہیں جو محسن نقوی کا چینل ہے اور سی ایم کی بیٹ بھی کرتے ہیں، انہوں نے یہ خبر شیئر کی ہے اخبار جنگ کی کہ حکومت کو عمران خان کو حراست میں لینے اور زمان پارک کو سب جیل قرار دینے کی تجویز دی ہے۔ یعنی اب پلان یہ ہے کہ عمران خان کو آفیشلی کسٹڈی میں لے لیا جائے اور ان کے گھر کو سب جیل قرار دے دیا جائے، اور وہاں پر انٹرنیٹ اور باقی تمام فیسلٹیز کٹ آف کر دی جائیں، عمران خان سے کسی کو ملاقات کا موقع نہ دیا جائے، یا ابھی جو وہ ویڈیو پیغامات دے رہے ہیں، خطاب جس طریقے سے بھی وہ کر رہے ہیں، اس سلسلے کو بھی روک دیا جائے۔ چلیں یہ بھی کر کے دیکھ لیں، جیسے آپ نے پچھلے 13 مہینوں میں بہت سے تجربے کر کے دیکھ لیے ہیں، یہ ایک اور تجربہ صحیح۔ دوسرا، ملک کے مختلف علاقوں کے اندر عمران خان اور ان کی جماعت کے لیڈرز کی تصویریں وال آف شیم کے نام سے لگائی گئیں اور لکھا گیا کہ یوم ندامت غدار پاکستان، اور حیران کن طور پر اس میں عمران ریاض خان کی تصویر بھی شامل ہے، اور باقی بہت سارے لوگ جو اس وقت پارٹی چھوڑ چکے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ یہ میرے خیال سے پاکستان میں کوئی اچھا ٹرینڈ نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ جو یہ سب کر رہے ہیں انہی کے بڑوں کو عوام بھی غدار سمجھتی ہے، اور یہ لیبل ان پر بھی لگا ہوا ہے۔ دیکھیں، جس کسی نے غلطی کی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن غدار کا یہ ورد ختم ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اگر عمران خان کو آج غدار کہا جا رہا ہے تو اس سے پہلے ایک اور طاقتور نے فاطمہ جناح جو قائد اعظم کی ہمشیرہ تھیں انہیں بھی غدار قرار دے دیا تھا۔
اگر وہ غدار ہو سکتی ہیں تو آج عمران خان انہی کے ہاتھوں غدار پائیں تو یہ کون سی بڑی بات ہے۔ اس ملک کے اندر ذوالفقار علی بھٹو بھی غدار بنے تھے، اس ملک کے اندر بگٹی صاحب کو بھی غدار قرار دیا گیا۔ تو ہمارے سویلین رہنماؤں کو عموماً ان خوبصورت القاب سے نوازا جاتا ہے۔ اس وقت تحریک انصاف کمانداروں کے نشانے پر ہے اور تیر برسائے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کہاں تک نشتر برسائے جا سکتے ہیں۔ وہ شعر ہے نا کہ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ تو تیر اور جگر کا اس وقت مقابلہ ہے۔ کچھ لوگ اس پر جشن منا رہے ہیں۔ کل مریم بی بی اس پر کہہ رہی تھی کہ لیڈر جب بھاگ جائے تو کارکن کیوں کر کھڑے رہیں۔ یہ بالکل ان کے اپنے والد پر بات صادق آتی ہے۔ نواز شریف 4 سال سے دوائی لینے گیا ہے، ایک بھگوڑا شخص جو پاکستان کی عدالتوں میں سرٹیفائیڈ مجرم ہے، مفرور ہے، مگر وہ واپس نہیں آیا۔ وہ لندن میں بیٹھا مریم بی بی کی باتوں پر ہنس رہا ہوگا کہ میری بیٹی جا کر وہاں پہ کس طرح کی گفتگو کر رہی ہے۔ اب پی ڈی ایم کے سربراہ فضل الرحمان اس چیز کا جشن منانے کے لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑا جا رہا ہے، وہ لندن روانہ ہو گئے ہیں، اور بہت ساری خبریں ہیں کہ وہ وہاں پر جا کے آئندہ الیکشن کے حوالے سے جو بندر بانٹ کرنی ہے وہ بندر بانٹ کیسے کی جائے، اپنا پیٹ بھی تو بھرنا ہے، اس لیے اس پر بات کرنے گئے ہیں۔ دوسری جانب آج غیر متوقع طور پر جو جوڈیشل کمیشن بنایا گیا تھا 3 رکنی، وہ سپریم کورٹ پہنچا۔ انہوں نے سماعت شروع کی۔ سماعت کرنے کے بعد وہ اپنی طرف سے قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ آج کی سماعت کا دلچسپ پہلو کیا تھا؟ آج کا دلچسپ پہلو یہ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ اس جوڈیشل کمیشن کے سربراہ یہ کہہ رہے تھے، ایک گواہ موجود تھے جنہیں روسٹرم پر بلایا گیا، انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ میرا نام قیوم صدیقی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کی کس سے بات ہوئی؟ حالانکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ یہ وہی قیوم صدیقی نہیں ہیں جن کو آپ نے بطور جج ہوتے ہوئے ایک انٹرویو دیا تھا، لمبا چوڑا وہ انٹرویو چلا بھی تھا۔ تو یہ انفارمیشن کا دور ہے۔ پھر یہ پوچھا گیا، کیونکہ سوال تو یہ ہے کہ یہ آڈیوز کہاں سے آئی ہیں، تو اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ ممکنہ طور پر کسی ٹویٹر اکاؤنٹ سے آئی ہیں۔ پھر اس پر انہوں نے پوچھا کہ یہ ٹویٹر کیا ہوتا ہے، یہ ٹویٹر ہینڈل کیا ہوتا ہے، تو پھر انہوں نے اس کی وضاحت کی۔ اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ نے اٹارنی جنرل سے شکوہ کیا۔ ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ حکومت نے مجھے ذمہ داری دی تھی اور میں وہ ذمہ داری پوری کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب، آپ نے عدالت کو آگاہ نہیں کیا کہ یہ کمیشن 209 کی کارروائی نہیں کر رہا، آپ کو چاہیے تھا آپ عدالت کو ہمارے بارے میں آگاہ کرتے، جس کے ساتھ پھر یہ شکوہ اور الفاظ بھی کہے کہ میں سرپرائز ہوں کہ کل آپ نے ان نکات کو رد نہیں کیا۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کا تو کام کر رہے ہیں لیکن حکومت نے ہمارا کیس کل وہاں پر نہیں لڑا۔ ظاہر ہے اٹارنی جنرل حکومت کے نمائندے ہوتے ہیں۔ پھر کہا کہ دوسروں کی عزت ہے تو تھوڑی ہماری عزت بھی ہونی چاہیے، جس کے بعد انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب، ہم معذرت خواہ ہیں، سپریم کورٹ کا جوڈیشل آرڈر ہے، اس لیے ہم مزید کام جاری نہیں رکھ سکتے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کئی بار تکلیف دہ ٹاسک ملتے ہیں، حلف کی وجہ سے عمل کے پابند ہیں، ورنہ معذرت کر کے چلا جاتا۔ ناظرین اکرام، میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس کمیشن کی سربراہی نہیں لینی چاہیے تھی، ان کو چاہیے تھا کہ پہلے دن ہی معذرت کرتے اور چلے جاتے تو یوں متنازع نہ ہوتے۔ اب کیا فائدہ ملا کہ اس کمیشن کی کارروائی بھی نہیں ہو پائی اور اس کے بعد یہ شکوہ بھی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو ایک صفحے پر مشتمل انہوں نے آج ایک تحریری حکم نامہ بھی جاری کیا ہے، جس کے بعد انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کی کارروائی ملتوی کی جاتی ہے۔ تینوں ممبران کے دستخط بھی اس پر ہیں، جس میں قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس عامر فاروق کے دستخط ہیں، اور ساتھ ہی مختصر حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اٹارنی جنرل نے گزشتہ روز کا عدالتی حکم نامہ پڑھ کر سنایا ہے اور اب مزید اس پر کارروائی نہیں بنتی۔ اس لیے اور بھی اس کے علاوہ خبریں ہیں۔ علی زیدی تحریک انصاف کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ یہ وہی علی زیدی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اگر تحریک انصاف کو چھوڑنا ہے تو پہلے میرے ماتھے پر گولی ماریں۔ اب اس علی زیدی کو بھی تحریک انصاف چھوڑنا پڑ گئی ہے۔ کیوں چھڑوائی گئی ہے، کس نے چھڑوائی ہے، ہم سب کو اس کا پتہ ہے کہ بوٹ اور ڈنڈا سر پر ہو تو سب کچھ کروا لیا جاتا ہے۔ دوسرا، پاکستان تحریک انصاف کے 10 رہنماؤں کے ڈپلومیٹک پاسپورٹ منسوخ کر دیے گئے ہیں، جن میں شاہ محمود قریشی، اسد عمر، پرویز خٹک، اعظم سواتی، علی امین گنڈا پور، فروخ حبیب، شیخ رشید، اون عباس، زرتاج گل اور علی محمد خان شامل ہیں۔ ظاہر ہے ہواؤں کا رخ ان کے خلاف ہے، تو ڈپلومیٹک پاسپورٹ تو ان کے پاس پھر نہیں ہونے چاہیے نا۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔